یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی یعنی جو اس سے پہلے شادی ہو جائے اور شادی کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی ختنہ کرے؟ جی ہاں بالکل یہی میں ارشاد کر رہا ہوں۔ جی میرا نام زرکا ہے اور میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، دہلی سٹی سے۔ سوال میرا یہ تھا کہ میں مسلم خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں ہی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکا ہندو ہے، اچھا وہ میرے خاطر مسلمان ہونے کے لیے راضی ہیں، اپنا مذہب بدلنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہمارے اسلام میں ہے مردوں کے لیے کہ ان کا ختنہ کروانا ضروری ہے، لیکن اس شرط کے اوپر وہ نہیں راضی ہو رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، سب چیزیں پہ عمل کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا، سارے احکامات مانوں گا، لیکن میں یہ نہیں کرواؤں گا، ختنہ نہیں کروانے کو تیار ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر وہ اس چیز کو نہیں فالو کریں تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا نکاح جائز ہے اور ہم نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کوئی حل بتائیں مجھے اس حوالے سے، بہت شکر گزار ہوں گی۔ تو آپ نے سنا ہماری بہن کا سوال۔ اب ہم پوچھتے ہیں علماء دین سے کہ علماء دین اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بات سنی؟ دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہندو ہے، ہندو ہونے کے ناطے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں آسان ہے، لیکن کیا پتا وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے ختنہ کروانا، خود یہ ثابت کرے گا کہ وہ اندر سے مسلمان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ بالکل اسلام مشروط طور پر انسان قبول نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں میں مجھے چھوٹ ملے تو تب میں مسلمان ہوں گا، اور اگر چھوٹ نہ ملے تو میں مسلمان نہیں ہوگا۔ نہیں، مشروط طور پر نہیں۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو بلا شرط آپ قبول کریں گے۔ جب آپ بلا شرط قبول کریں گے تبھی آپ اسلام میں آپ داخل ہوں گے۔ لہذا جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، تو پھر اسلام کی ان شرائط کو بھی قبول کریں اور اس کے بعد آئیں اسلام کا اعلان کریں، تب یہ خاتون ان سے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا قبلہ، یہ ویسے فرائض میں آتا ہے یا سنت میں آتا ہے؟ نہیں، یہ سنت عام طور پر کہا تو جاتا ہے لیکن فرض ہے یہ۔ اچھا یہ فرض ہے، لیکن اس ایج میں آگے سنت کر رہے ہیں بچوں کی، لیکن یہ ضروری ہے۔ لیکن اس ایج میں آگے ضروری ہے؟ اس ایج میں نہیں، کسی بھی ایج میں ان کو چاہیے کہ ان کا اسلام ثابت کرے۔ ہاں رائٹ، یہ بھی صحیح ہے۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ، بہت جی مفتی صاحب آپ نے بات سنی میری بہن کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ خوش آئند ہے، انہیں خوش آمدید کہا جائے، انہیں اسلام کی طرف آپ راغب کریں، اسلام کی تعلیمات کا انہیں سکھانے کا اہتمام کریں کہ انہیں دینی تعلیم، اسلام کی تعلیمات سکھائی جائیں۔ نکاح کی تقریب اسلامی اصولوں کے مطابق رکھیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کا جو سوال ہے ختنے سے متعلق، اس میں دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بالغ مسلمان مرد یا عورت کسی نامحرم مرد یا نامحرم عورت کے سامنے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتا۔ اگر ایسا کوئی شخص جو بالغ مرد اسلام قبول کر لیتا ہے، نو مسلم بالغ افراد، تو ان کے لیے ختنے کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ خاتون یعنی بیوی، اس شخص کی بیوی بنیادی چیزیں سیکھ لے کہ کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو چونکہ جدید ذرائع ہیں ختنے کے، تو ان میں سے کسی کو سیکھ لے اور وہ یہ کام کرے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی یعنی جو اس سے پہلے شادی ہو جائے اور شادی کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی ختنہ کرے؟ جی ہاں بالکل یہی میں ارشاد کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد وہ خاتون یہ عمل سیکھ لے کہ کس طرح سے کرنا ہے اور پھر اپنے شوہر کی ختنہ کرے، کیونکہ بالغ مرد یا بالغ عورت کا صدر کسی نامحرم کے سامنے کھل نہیں سکتا، یہ اپنا الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اسے اسی طرح سے رہنے دیا جائے، ختنہ اس کے لیے کروانا تو ضروری نہیں ہوگا، بس صفائی اور نظافت کا اہتمام رکھے وہ مرد،
کیونکہ صحیح۔ ختنہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صفائی، طہارت، نظافت اور پاکیزگی ہے، اور جدید سائنس بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ جی اس سے طہارت کا جو اہتمام ہے وہ صحیح طور پر ہوا کرتا ہے۔ تو اگر وسائل نہ ہو سکتے ہوں، ذرائع نہ بنتے ہوں، تو وہ پھر ختنہ نہ کروائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختنہ نہ کروائے، ضرورت نہیں ہے، اگر کروا لے تو وائف سے کروا لے تو اچھا ہے، اگر نہ کروائے تو خالی کرنے کی وہی صورت۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالرزاق صاحب، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو کیا یہ آپ نے بات سنی دونوں علماء کرام کی، کہ ایک علماء کرام نے کہا کہ اس پہ اگر وہ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ میں مسلمان تب ہوں گا جب میری ختنہ نہیں ہوگی، اگر وہ اس نے شرط رکھ دی ہے تو اس کو بھی کرنی پڑے گی یہ، کیونکہ کیا پتا وہ رکھا کہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، whatever۔ ایک یہ ہے جواب، ایک یہ جواب ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں پہلو ہم نے آپ کو دیے جو آپ کو بہتر سمجھے۔ ٹھیک ہے سر۔